لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ایمان لائے، نیک عمل کیے اللہ کے لیے، توبہ نہیں کی، موقع نہیں ملا، نیک کام کرتے رہے، تو ادھر نیک عمل کرتے رہے، رب خوش ہو کے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہا، ان کے گناہ خود ہی معاف اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 14 سورہ حج آیات 49 اور 50۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے جو آج کے درس میں تلاوت کی جائے گی، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب اپنی لسان نور سے فرما دیجئے، اپنی زبان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہاں پر اسپیسیفک گروہ کو مخاطب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تمام تر کمیونٹیز کا ذکر ہے کہ سب لوگ، وہ جہاں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن جن عقائد کے مالک ہیں، سب سے خدا کا یہ خطاب ہے جو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا بھر کے لوگو، قیامت تک آنے والے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن کے اوپر تحقیق کرنے والوں، انما انا لکم نذیر مبین، بس میں تو تمہیں عذاب الہی سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو عذاب الہی سے ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بھی تھی کہ آپ بشارت بھی سناتے تھے اور آپ عذاب کا ڈر بھی سناتے تھے۔ جنت کی بشارتیں بھی آپ نے سنائی ہیں۔ یہاں پر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نذیر لے کر آئے ہیں، یعنی نذیر ڈر والی خبر لے کر آئے۔ تو یہاں یہ ضروری ہے کہ گزشتہ آیات سے اس آیت کا ربط معلوم کر لیا جائے۔ اصل میں گزشتہ جو آیات ہیں ان میں کفار کے جلدی جلدی عذاب کے مطالبے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں صرف کفار جو کہ ہٹ درمی پہ قائم تھے، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے، وہ ہدایت کا نور لینے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری نہیں بلکہ صرف ڈر والا پہلو جو اپنے تبلیغ کا تھا وہ سنایا ہے، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں، آخرت سے ڈر جائیں، آخرت کے عذاب سے ڈر جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اپنا لیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کا پیغام اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ بار 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 تو پھر قیامت کے دن جس وقت یہ جہنم میں ہوں گے تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں کیوں ڈالا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے طرف آنے کی راستے عطا فرمائے، پیغمبر بھیجا اپنا، اور پھر بھی وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے تو ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فالذین، سو جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے نیک عمل، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق، اور روزی بھی ہے، رزق بھی ہے، کیسا؟ کریم، عزت والا، عزت والا رزق ہے ان کے لیے۔ اب کفار کو جب ڈرایا تو ساتھ ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنائی، یعنی کہ میسج اپنے اپنے گروپ کی طرف چلا جائے، کفار کی طرف ڈر والا میسج چلا جائے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری والا میسج چلا جائے۔ ٹھیک ہے جی،
تاکہ ایمان والے کفر کی طرف نہ جائیں، کفر والے ایمان کی طرف آئیں، اٹریکشن پیدا کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت اور دانائی ہے، وہ فصیح ہے، وہ بلیغ ہے، وہ زبانوں کو الفاظ عطا کرنے والا ہے، وہ انسانوں کو بولنا سکھانے والا ہے، تو خود اس کے اپنے تکلم کا انداز کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ خدا کا اسلوب، خدا کا کلام، خدا کی فصاحت، خدا کی بلاغت، خدا کا انداز تکلم بہت پیارا ہے، دل نشیں ہے، وہ دلوں میں اترنے والا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو خوشخبری سنائی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ فالذین آمنوا، شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہو۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بار بار بھی پڑھنا چاہیے کہ انسان بعض اوقات گفتگو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی ایسا جملہ، ایسی بات زبان سے نکل جائے جس سے انسان ایمان سے دور ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، وہ ایمان یعنی کلمہ پڑھ کے دوبارہ وہ ایمان کے قریب ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فالذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ بھئی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے، وہ عظیم لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت دیتا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں کہتا چلوں کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں؟ شہرت۔ کیا چاہتے ہیں؟ شہرت بناوٹی اور مصنوعی شہرت جو ہوتی ہے وہ مصنوعی ہوتی ہے کہ میں چاہوں میں مشہور ہو جاؤں، میں چاہوں میرا نام ہو جائے، تو اللہ پاک قیامت میں اس کا عذاب بھی دے گا کہ بھئی آپ نے شہرت کے لیے جو کام کیا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کام کو چھپاتا ہے، کہتا ہے نہیں میرا نام نہیں لینا اور یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ضرور عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی بے پناہ انعامات، اس کی بارش اس پر ہوتی ہے۔ ایک بات ہمارے ذہن میں اگر بیٹھ جائے کہ اخلاص کبھی نہیں چھپتا، کیا؟ اخلاص نے وائرل ہونا ہی ہونا ہے بھائی۔ آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پھر آپ سے پیار ہوگا، پھر اللہ اپنا پیار فرشتوں کو دے گا کہ اس سے پیار کرو، اور فرشتے زمین میں اتریں گے، اور اہل دل کے، اہل قلب جو ہوتے ہیں، دلوں والے، ایمان والے، محبت والے، اللہ ان کے دلوں میں اپنے اس بندے کی بھی محبت اتار دیتا ہے۔ رب کہتا ہے دیکھو میری محبت کا اصول، اس نے چھپ کر مجھ سے نیکی کی تھی، میری لیے نیکی کی تھی، میں نے اسے پیار کیا، جبرائیل کو کہا تو بھی پیار کر، فرشتوں کو کہا تم بھی سب پیار کرو، لوگوں کو کہا تو بھی سارے پیار کرو، تو وہ بندہ محبوب خدا ہو جاتا ہے بھائی، محبوب کائنات ہو جاتا ہے، اس کی نیکی چھپی ہوئی۔ بھئی آپ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ وہ دانہ جس وقت زمین کے نیچے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کونپلیں نکلتی ہیں، او اللہ پاک اس کو کتنا سرسبز و شادابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے اعلانیہ عطا فرمائے چاہے خفیہ عطا فرمائے، بہرحال جو پوشیدہ کام ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ایمان لائے، نیک عمل کیے اللہ کے لیے، توبہ نہیں کی، موقع نہیں ملا، نیک کام کرتے رہے، تو ادھر نیک عمل کرتے رہے، رب خوش ہو کے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہا، ان کے گناہ خود ہی معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، ان کے نامہ اعمال صاف ستھرے ہوتے رہیں گے۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے، عزت والا رزق ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں کریم کا معنی ہے بہت اچھا، بہت نفیس، عزت والا، بھلا کام، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کریم رزق وہ ہوتا ہے، عزت والا رزق وہ ہوتا ہے، ایک بندہ جس وقت ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر خدا کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نا ختم ہونے والا رزق عطا فرماتا ہے، برکت والا رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ کون سا رزق عطا فرماتا ہے؟ برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ بھائی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دنیا میں پیسے والے بہت سارے دیکھے ہیں نا، نام مینشن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، پیسے والے ہوتے ہیں نا، کچھ پیسے والے بدنام ہوتے ہیں، کچھ پیسے والے، اتنا میرے خیال میں اتنی ڈیفینیشن کافی ہے، العاقل تکفی الاشارہ،
عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان میں، دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے بدنام ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، اللہ انہیں ساتھ عزت بھی عطا فرما۔ گلیوں میں لوگ ان کے لیے کہتے ہیں وہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ اچھا وہ بہت اچھے ہیں جی، پورا فیملی بڑی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، وہ بندہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت آپ لوگ ایمان لاتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، پھر ہم تمہیں مغفرت بھی دیتے ہیں، کام میرے لیے کرتے ہو، پھر ہم تمہیں اس دنیا میں دولت بھی دیتے ہیں، دولت کے ساتھ عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔